ناظرین، خلیج کے پانی اب ابلنا شروع ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن سے سخت لہجہ، تہران سے دو ٹوک جواب اور اقوام متحدہ کے دروازے پر ایک خط جس نے عالمی سفارتکاری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا محض لفظوں کی جنگ ہے یا کسی بڑے تصادم کی الارم؟ میں ہوئے فارنو اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گتریز کو باقاعدہ خط لکھ کر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو دفاع میں بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اس خط میں ایک اہم نقطہ یہ بھی شامل ہے کہ حملے کی صورت میں خطے میں دشمن طاقت سے منسلک تمام اڈے، سہولیات اور اثاثے جائز اہداف جتنے بھی ہیں وہ تصور کیے جائیں گے۔ یہ جملہ سفارتی زبان میں انتہائی سخت پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے حوالے سے سخت موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بامعنی معاہدہ چاہتا ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو نتائج برے ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر ڈیل نہ ہوئی تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا، اور انہوں نے اندیا دیا کہ آئندہ 10 دنوں میں صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ امریکی موقف یہ ہے کہ ایران کی جو یورینیم افزودگی ہے اور جوہری پروگرام خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد خصوصاً توانائی کی ضرورت کے لیے ہے، اور وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ دونوں کے درمیان یہی بنیادی اختلافات کشیدگی کی جڑ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سفارتی رابطے مکمل طور پر منقطع نہیں ہوئے ہیں۔ مسقط میں عمان کی ثالثی کے ذریعے بالواسطہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے، جس کے بعد جنیوا میں دوسرا دور بھی منعقد ہوا۔ دونوں فریقوں نے مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن سفارتکاری کے ساتھ ساتھ سخت بیانات نے ماحول کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ایران کے مطابق کہ ایران نے ایک خط میں استعمال ہونے والی زبان اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ایران نے جو خط لکھا ہے اور یہ ایک اشارہ دیتی ہے کہ تہران کسی بھی ممکنہ حملے کو محدود نہیں سمجھے گا۔ اگر وہ خطے میں دشمن طاقت سے تعلق رکھنے والے اثاثوں کو نشانہ بنانے کی بات کرتا ہے تو اس میں خلیج فارس کے اڈے، بحری تنصیبات اور شراکت دار ممالک کی فوجی سہولیات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو مشرق وسطیٰ میں موجود اتحادی ممالک کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں پینٹاگون کی سطح پر آپشنز جو رکھے گئے ہیں، زیر غور ہیں، وہ ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگرچہ باضابطہ طور پر کسی حملے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن بیانات کی سختی اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ دباؤ کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی سفارتکاری کے ساتھ عسکری آپشنز کو بھی میز پر رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دباؤ ایران کو کسی نئی ڈیل پر آمادہ کرے گا یا پھر خطے میں ایک اور بڑا بحران جو ہے وہ جنم لے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ 2015 کا جوہری معاہدہ، اس سے امریکہ کی علیحدگی، پابندیاں، بحری جھڑپیں اور پراکسی جو تنازعات ہیں، سب نے اس کشیدگی کو گہرا کر دی گیا۔ فی الحال دونوں ممالک ایک نازک سفارتی موڑ پر کھڑے ہیں، اور ایک طرف تہران کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو دفاع میں بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اس خط میں ایک اہم نقطہ یہ بھی شامل ہے کہ حملے کی صورت میں خطے میں دشمن طاقت سے منسلک تمام اڈے، سہولیات اور اثاثے جائز اہداف جتنے بھی ہیں وہ تصور کیے جائیں گے۔ یہ جملہ سفارتی زبان میں انتہائی سخت پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے حوالے سے سخت موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بامعنی معاہدہ چاہتا ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو نتائج برے ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر ڈیل نہ ہوئی تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا، اور انہوں نے اندیا دیا کہ آئندہ 10 دنوں میں صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری طرف دھمکی آمیز بیانات اور عسکری تیاریوں کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ عالمی برادری خصوصاً یورپی ممالک اور اقوام متحدہ اس کوشش میں ہیں کہ معاملہ سفارتی دائرے میں ہی رہے۔ آنے والے 10 دن 15 دن واقعی اہم ہو سکتے ہیں۔ کیا
معاہدے کی کوئی شکل سامنے آئے گی یا پھر لفظوں کی یہ جنگ عالمی تصادم میں بدل جائے گی؟ دنیا کی نظریں واشنگٹن اور تہران دونوں پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ خلیج میں ایک چنگاری بھی عالمی معیشت اور سلامتی پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔